صحرا میں ایک قافلہ پھنسا ہوا تھا، ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے پانی بہت تلاش کیا لیکن ان کو پانی نہ ملا۔ اب وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی مایوسی کے عالم میں وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو دور چند سوار نظر آئے۔ ان قافلے والوں نے کہا، مر تو ہم ایسے ہی رہے ہیں، چلو ان سواروں کو مدد کے لیے پکاریں، شاید کہ ان کے پاس پانی ہو، یہ ہمیں پلا دیں اور اس سے ہماری جان بچ جائے۔ اب وہ قافلے والے مدد کے لیے پکارنے لگے۔ جب انہوں نے مدد کے لیے پکارا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آواز پیارے آقا کے کانوں تک پہنچی، پیارے آقا نے صحابہ کو کہا کہ لگتا ہے کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی پریشان حال ہے، آؤ میرے صحابیوں ان کی مدد کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب مدد کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ قافلے والوں نے پیارے آقا کو جیسے ہی دیکھا، ان کے دل نے آواز دی کہ ایسا حسین چہرے والا تو ضرور مدد کرے گا، یہ ہمیں پانی ضرور پلائے گا۔ اب تمام قافلے والے دوڑتے ہوئے آئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ اے حسین چہرے والے، ہمیں پانی پلا دیں، ہم پیاس سے مر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ تم ہماری امید کو نہیں توڑو گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابہ کو کہا کہ جاؤ، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی اونٹنی پر پانی کی مشک رکھے ہوئے لے کر جا رہا ہے، اس کو جا کر کہو کہ محمد مصطفیٰ تجھے بلاتے ہیں۔ اب وہ صحابی دوڑتے ہوئے گئے پہاڑ کے پیچھے۔ اب دیکھیں ان صحابہ کا عقیدہ دیکھیں اور یقین دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی کہا، وہ فوراً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنتے ہی دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا اور ہم اتنی دور جائیں، یہ نہیں سوچا، بلکہ پیارے آقا نے جیسے ہی حکم دیا فوراً دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ لیکن جب صحابہ پہاڑ کے پیچھے پہنچے تو ان کو کوئی چیز نظر نہ آئی، لیکن وہ صحابی کہنے لگے، نہیں نہیں، پیارے آقا نے فرمایا ہے تو ضرور ہمیں یہاں پر ایک حبشی غلام نظر آئے گا۔ اب وہ کچھ دیر انتظار کرنے لگے۔ جب انہوں نے انتظار کیا تو واقعی وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک حبشی غلام اونٹنی پر پانی کی مشک رکھے ہوئے آ رہا ہے۔ صحابہ نے جب اس کو دیکھا، وہ خوشی سے دوڑتے ہوئے اس حبشی غلام کے پاس گئے اور کہا کہ اے غلام رک جا۔ جب اس نے اپنی اونٹنی روک دی تو ایک صحابی نے کہا کہ تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ جیسے ہی اس حبشی غلام نے پیارے آقا کا نام سنا، اس کے دل میں ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ فوراً اونٹنی سے اترا اور اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے صحابہ کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ غلام پہنچ گیا، اس غلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کو دیکھا، اس غلام کو پیارے آقا سے محبت ہو گئی۔ اللہ اکبر! اب وہ پیارے آقا کو تکے جا رہا تھا۔ پیارے آقا نے اس حبشی غلام سے کہا کہ اے غلام، تو اپنی مشک کا منہ کھول دے ان پیاسوں کے لیے، یہ قافلے والے پیاسے ہیں، اور جب تو مشک کا منہ کھول دے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری مشک میں سے ایک قطرہ بھی پانی کم نہ ہوگا۔ اس غلام نے بغیر سوچے سمجھے مشک کا منہ کھول دیا۔ پیارے آقا نے قافلے والوں سے کہا کہ آؤ اور سیراب ہو جاؤ۔ اب تمام قافلے والے پانی پیتے رہے۔ جب تمام قافلے والے سیراب ہو گئے تو پیارے آقا نے اس حبشی غلام سے کہا کہ اب اپنی مشک کا منہ بند کر دو۔ جب غلام نے مشک کا منہ بند کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ مشک کے اندر سے پانی بالکل بھی کم نہ ہوا۔ اس نے جب پیارے آقا کا یہ معجزہ دیکھا، وہ حبشی غلام اسی وقت حضور پر ایسا شیدا ہوا کہ پیارے آقا پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ محبت اور عقیدت دیکھی، پیارے آقا نے اس حبشی غلام کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دعا کی کہ اے غلام، اللہ تیرے چہرے کو روشن کرے، یہ کہا اور پیارے آقا نے اس حبشی غلام کو اجازت دے دی۔ اب وہ حبشی غلام اونٹنی پر سوار ہوا اور اپنے مالک کی طرف جانے لگا۔ مالک انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ کب میرا غلام آتا ہے۔ جب غلام جا رہا تھا، مالک انتظار کر رہا تھا، تو مالک نے دیکھا کہ دور ایک اونٹنی آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ اونٹنی قریب ہوئی، مالک پہچان گیا اونٹنی بھی میری ہے، اونٹنی کے اوپر جو مشک رکھی ہوئی ہیں وہ بھی میری ہیں، لیکن وہ مالک حیران کی جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے یہ کون ہے؟
میرا غلام تو کالا تھا لیکن یہ اونٹنی کے اوپر جو سوار ہے اس کا چہرہ تو روشن ہے۔ جب وہ غلام مالک کے قریب پہنچا تو مالک دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس اونٹنی پر کون سوار ہے۔ اس نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور کہنے لگا یہ اونٹنی بھی میری، مشک بھی میری، اے سوار بتاؤ کہ تم کون ہو؟ غلام کہنے لگا اے مالک میں تمہارا غلام ہوں۔ مالک کہنے لگا تم میرے غلام نہیں ہو، اس لیے کہ میرا غلام تو کالا تھا اور تمہارا رنگ سفید ہے۔ غلام نے جب یہ سنا تو اس کو بھی یقین آیا، وہ اترا، فوراً اس نے شیشہ نکالا اور اپنا چہرہ دیکھا۔ جیسے ہی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو غلام بھی حیران ہو گیا کہ جو اس کا رنگ کالا تھا اب اس کا رنگ سفید ہو چکا ہے اور نورانی ہو چکا ہے۔ غلام نے جیسے ہی اپنا چہرہ دیکھا وہ اپنے مالک کو کہنے لگا اے مالک اب میں تجھے سارا ماجرا بتاتا ہوں کہ میرا چہرہ روشن کیسے ہوا ہے۔ اب غلام کہنے لگا اے مالک ایک حسین چہرے والے نے مجھے بلایا، مدد کے لیے پکارا تو میں مدد کے لیے آیا اور میں نے غریبوں کو، مسکینوں کو پانی پلایا تو اس حسین چہرے والے نے میرے لیے دعا کی اور اپنی رحمت والے ہاتھ میرے چہرے پر پھیرے اور کہا کہ اللہ تیرے چہرے کو روشن کرے۔ تو اے مالک اس حسین چہرے والے کی دعا کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال نے میرا چہرہ حسین کر دیا۔ مالک نے جب یہ سنا حیرت ناک واقعہ تو وہ مالک بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔